اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے جو مسلمان ہوئے ان میں چار ٹاپ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ان میں سے ایک ہے، ان کا جو بتایا جاتا ہے کہ چوتھا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مسرت ہوئی، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ان کا نام جو ہے وہ جلیل القدر جو ہے وہ صحابہ ان کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ تو جب انہوں نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ کلمہ پڑھا تو حضور علیہ السلام جو ہے ان کو مسرت ہوئی۔ تو اسلام لانے سے پہلے جو امام بخاری جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر بھی وہ بیان کرتے ہیں کچھ واقعات جو ان کی زندگی میں نمودار ہوئے، جیسا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو مکے میں بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اسلام کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور مجھے ان کی جو ہے وہ اطلاع دو کتنی گہرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب گھوڑے پہ جاؤ۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے بھائی انہوں نے جب اطلاعات دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں جو کہ وہ اعلیٰ اخلاق تھا، تو لیکن جو ابو ذر غفاری انہوں نے فرمایا کہ ابھی مجھے جو ہے نا اتنی تسلی نہیں، تو میں خود جا کے دیکھوں گا۔ تو وہ مکے میں جب چلے جاتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ مکے میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ پتہ کرتے ہیں وہ کدھر ہیں، تو لیکن انہیں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور شخص ہیں۔ پھر ایک رات انہیں جو مکے میں جب گزاری، پھر دوسرے دن دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر ملتے ہیں، تو حضرت ایک اور شخص، پھر وہ کہتے ہیں ایک اور شخص ملا، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ہوتے ہیں۔ تو کچھ دفعہ جو ہے یہ رپیٹ ہوا تھے ان کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے۔ پھر ایک دن جو ہے اگلے روز جب وہ مسجد الحرام میں جب گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، لیکن اس دفعہ ان کے آگے جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے خود تشریف لے کے جا رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ یہ کون ہیں آپ کے آگے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ تم اس کو جو ہے وہ رازداری رکھو گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم اس کی گارنٹی دو کہ تمہارا جو ہے ارادہ وہ نیک ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا حضرت ابو ذر غفاری نے کہ ٹھیک ہے میں اس کو رازداری سے رکھوں گا، اور جو ہے اس پہ وعدے پہ پورا اتروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اگلے دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو انہوں نے آپ وسلم کو ایسے دیکھا کہ انہوں نے یعنی کہ ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ صاف شفاف پانی میں تیر رہے ہیں، اور جب وہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اسے غور سے سنا، اور میرا دل جو ہے وہ نور سے منور ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ابو ذر جو ہے اپنی قوم کو جا کے اس کا جو میں نے تمہیں بتایا سنایا اس کو اپنی قوم کو جا کے بتا دو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے فرمایا کہ آپ بے شک اللہ کے نبی ہیں، اور جو آپ کا دعویٰ ہے وہ برحق ہے۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے کہ اب میں اس کو گھڑی بھی اپنے سینے میں روک کر نہیں رکھ سکتا، یہ کہہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، لیکن جیسے ہی وہ جو ہے وہ روانہ ہوئے، پھر دوبارہ مسجد حرام میں آ کر انہوں نے اونچی ساری جو آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہہ کر وہ مسجد میں کچھ دیر ہی ٹھہرے تھے کہ لوگوں نے ان کو جو ہے وہ زبردستی زد و کوب کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ زخمی ہو کے زمین پر گر پڑے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں پہ تھے موجود، انہوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے ان کو چھڑوایا اور کہا مکے والو، جو تم جب تجارت کرتے ہو تو ان کے قبیلہ غفار سے ہی گزرتے ہو۔ تو انہوں نے ان کی ہیلپ کی اور ان کو چھڑوایا۔ تو دوبارہ انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو دوبارہ بچایا، یعنی کہ لوگوں نے زد و کوب کیا تو ان کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی تھی۔ تو ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی جو ہیلپ تھی بالکل
تو وہ ان کے ساتھ دیا آپ وسلم کا انہوں نے، اور بہت بڑا اسلام میں رول ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی زندگی جو پرسنل اگر دیکھے صحیح بخاری میں اور بھی ان کی بارے میں جو ہے ان کی شان کے بارے میں حدیث کوٹ کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ کہ کچھ عورتیں اکٹھی ہوئیں مکے میں یا مدینے میں، تو ان عورتوں نے وعدہ کیا ایک دوسرے سے، جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم اپنے جو ہسبینڈ ہے یعنی اپنے شوہروں کے بارے میں جو ہے وہ کچھ چھپائیں گی نہیں، بتائیں گی ڈیٹیل۔ تو کسی عورت نے کہا کہ میرا جو ہسبینڈ وہ شوہر وہ کمزور ہے، جیسے اونٹ کے اوپر جو ہے وہ میٹ یعنی کہ گوشت رکھا ہو اور پہاڑی کے اوپر ہے وہ، اور پہاڑی پہ چڑھنا مشکل ہے۔ اور کسی نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ جو ہے وہ بیوقوف ہے اور ہر ایک کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے، نرم ہے، مجھے کبھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نے کہا کہ ایک میرا ہسبینڈ جو ہے اس کے پاس اونٹ ہے بہت زیادہ، اور جو بہت جو ہے وہ گیسٹ یعنی کہ جو مہمان آتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے، سلوک کرتا ہے اچھے طریقے سے۔ اور جب جو اونٹ وغیرہ کی قربانی کسی مہمان کے لیے کرنی ہوتی ہے تو اس کا جو وہ دف وغیرہ بجاتے ہیں اور اونٹ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو خیر اس طرح، اور ایک جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک جو مسز ہوتی ہیں نئے والی، وہ بتاتی ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مجھے بہت زیادہ عزت و احترام دیا۔ میری جو خاندان تھے وہ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، تو انہوں نے مجھے بہت کچھ عزت و احترام دیا، ہر چیز دی۔ اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا کیا کہنا وہ بھی بہت اچھی ہے، یعنی کہ اور ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی، تو یعنی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو ایک ان کی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو پرانی بیوی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مجھے جو ہے وہ طلاق دی اور دوسری عورت سے شادی جب کر لی، تو حضور جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اب میں نے جب دوسری شادی کی تو وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن اس کے بہت زیادہ اس سے کم ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی فرماتی ہے کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں، تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہیں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پہلی بیوی سے کرتے تھے، یعنی کہ ذر یعنی کہ ان کا جو بیٹا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا، اور ذر جو تھی ان کے بیٹے کی جو ماں تھی۔ تو یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کی طرح سلوک کرتا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو یہ ان کی شان ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور کوئی کمنٹ ہو تو کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اچھا لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔